بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملے کچھ اس طرح بائے سمن وحیم، پار نمبر 10۔ ہادی نمبر لینے کے بعد حدید کے پاس آیا تھا، جو احسن اور ہانیہ کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا تھا اور قدرے کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ہادی اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا اور اس کے کان میں انتہائی پرجوش ہو کر بتانے لگا۔ یار مجھے پیار ہو گیا ہے، ہادی نے خمار آمیز لہجے میں کہا، جبکہ اس کے برعکس حدید کا کہکا گونجا تھا۔ ہادی کو آج سے پہلے بھی کوئی 200 دفعہ ایسی محبت ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ کچھ زیادہ ہی سیریس تھا۔ پھر جب ہادی نے اسے گھور کر دیکھا تو فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، سوری یار، کس سے ہوا ہے پیار؟ مجھ سے نہیں ملوائے گا؟ حدید نے اپنے ہونٹ کا ایک کونا دانتوں میں لیتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ میرا پہلا پیار ہے، ایک نیا سا احساس ہے، ہلچل سی مچی ہے اس دل کی دنیا میں، شاید یہی پیار ہے، ہاں یہی پیار ہے۔ ہادی نے لہک کر آنکھیں بند کر کے شعر پڑھا اور حدید کو دیکھا، جو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ واہ کیا کہنے، حدید نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا، تو ہادی کی اور ہمت بڑھی اور ہلکا سا سر کو خم دے کر داد وصول کی۔ اب تو بتا دے کون ہے وہ جس نے تجھے شاعر بنا دیا؟ حدید نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ جو سامنے لڑکی عائشہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہے نا، اس سے مجھے سچی والی محبت ہو گئی ہے۔ میں اسی سے شادی کروں گا اور اسی کی خاطر اپنی ساری گرل فرینڈز کو بھی چھوڑ دوں گا۔ ہادی نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ سیریسلی ہادی، تم اس سے شادی کرو گے؟ اور کیا وہ تم سے شادی کرے گی؟ حدید تو اس کی دیوانگی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ اسے صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاں بالکل، میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ وہ کیوں نہیں کرے گی مجھ سے شادی؟ آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں نے تو اس کا نمبر بھی لے لیا ہے، بس اب ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ ہادی نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا یعنی کہ فیصلہ کر چکا ہے اور یہ نمبر اس نے دے بھی دیا تمہیں؟ حدید کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ نہیں یار، اتنی آسانی سے نہیں دیا نمبر، تھوڑی غصے والی ہے۔ میں نے بھی فارمولہ نمبر 224 کے تحت اس کا نمبر حاصل کر ہی لیا۔ ہادی نے اپنا کارنامہ بڑے فخر سے بتایا۔ ہادی، اب جو بات میں تجھے بتانے جا رہا ہوں دل تھام کر سننا۔ حدید اپنا رخ ہادی کی طرف موڑتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا، وہ جو لڑکی ہے جس سے تجھے بے انتہا محبت ہو گئی ہے، وہ احسن کے کزن کی منگیتر ہے۔ تو نے فضول میں اپنا اتنا وقت برباد کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تو اس وقت کیا فیل کر رہا ہے، لیکن میری جان صبر کر۔ حدید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے انتہائی رونے والی شکل بنا کر یہ بات بتائی تھی اور حدید کے دکھ میں برابر کا شریک ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ مطلب مجھے اگر پہلی دفعہ محبت ہوئی بھی تو کس سے، جو مجھے مل ہی نہیں سکتی؟ میرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا، وہ کسی اور کی منگیتر ہے، ہادی نے صدمے سے چور آواز میں کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے میرے دوست، بس ہمت نہیں ہارنی، اللہ اور دے گا۔ حدید نے اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، مجھے نہیں پتا، مجھے بس یہی چاہیے، ہادی نے چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ نہ کر ہادی، اس کے منگیتر کو پتہ چل گیا تو تجھے بہت مار پڑے گی، اس لیے صبر کر۔ حدید کو اس کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ کیا پتا وہ اپنے منگیتر سے خوش ہی نہ ہو، اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی منگنی کی ہو۔ میں اپنے گھر کو بسانے کی پوری کوشش کروں گا، میں اسے فون کروں گا اور بتاؤں گا کہ میں اس کے منگیتر سے زیادہ چاہتا ہوں، ہادی نے پرعزم لہجے میں کہتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور اس میں ماہم کا نمبر مائی لو کے نام سے سیو کرنے لگا۔ اس کے بعد حدید نے اسے بہت سمجھایا، لیکن ہادی ابراہیم کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا، وہ اپنی ضد پر مسلسل قائم تھا۔ اب دیکھیں یہ محبت کس کی زندگی تباہ کرتی ہے۔
کچھ تو اثر ہے اس ساحر کے جادو میں، ایسے تو نہیں ہم اس کے دیوانے بنے بیٹھے۔ کمرے میں ہنوز خاموشی تھی۔ کمرے میں موجود اندھیرے نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ ایسے میں وہ کھڑکی میں کھڑی سڑک سے پار نظر آتے لال ماربل کے بنے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال کھلے ہوئے تھے جو کہ اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ باہر روڈ پر لگی مختلف رنگ کی روشنیاں اس کے چہرے کو اور واضح کر رہی تھیں۔ اس نے فل بیبی پنک کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا جس پر ڈارک بلیو کلر کی چھوٹی چھوٹی تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے پر اداسی لیے دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑکی سے پار نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایسے ہی یہاں کھڑی تھی۔ اب وہ قدرے مایوسی سے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اپنے نرم و ملائم بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں ارسلان، یہ دل اب 24 گھنٹے آپ کو دیکھنے کی خواہش کرنے لگا ہے۔ میں تو آپ کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی میرا دل فقط آپ کو سوچتا ہے، آپ کی طلب کرتا ہے۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آنے والی حیا بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے ارسلان، جب آپ اپنے فلیٹ سے نکل کر روز رات کو عشاء کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، مجھے بے حد حسین لگتے ہیں۔ میں آپ کے واپس آنے تک روز کھڑکی میں کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ مجھے آپ کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کی بے رخی میں ہی آپ کو اتنا چاہنے لگی ہوں۔ مجھے ڈر ہے جس دن آپ مجھ سے پیار سے بات کریں گے، اس دن میری محبت کا کیا عالم ہوگا۔ میں آپ کے دل میں بھی اپنے لیے پسندیدگی پیدا کر کے رہوں گی، میرا خود سے وعدہ ہے۔ وہ اپنے کمرے کے وسط میں لگے فانوس کو دیکھ کر یہ سب سوچ رہی تھی اور خود سے مخاطب تھی۔ ایک آنسو اس کی بائیں آنکھ سے نکل کر اس کی شرٹ میں جذب ہوا تھا۔ محبت عنایہ مراد کے دل پر قبضہ کر چکی تھی۔ اب دیکھیے کہ اس کی محبت حاصل ہوگی یا لا حاصل۔ کتنے نازک ہوتے ہیں نہ ہمارے دل۔ کسی خاص شخص کی تھوڑی سی توجہ ملنے سے، کسی کے پیار سے بات کرنے پر، کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر یہ دل اس کا طلبگار بن جاتا ہے۔ احسن کی سالگرہ کا فنکشن ختم ہوتے ہی ارسلان لوگوں کی فیملی وہاں سے نکل گئی تھی۔ نورین بیگم تو زہرا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھیں، لیکن فیصل نے منع کر دیا کہ میں ابھی تو آیا ہوں اور زہرا کو ہم اتنی جلدی نہیں جانے دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد زہرا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سب مہمان بھی تقریب ختم ہوتے ہی جا چکے تھے۔ تقریباً رات کے 1:15 بجے ارسلان لوگوں کی فیملی گھر پر پہنچی تھی۔ نورین بیگم اور حیدر صاحب آتے ہی کمرے میں چلے گئے تھے۔ ماہم بھی اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی جب اسے پیچھے سے ارسلان کی آواز سنائی دی تھی۔ ماہم، ایک کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ ارسلان اپنی بات کہہ کر وہاں پر رکا نہیں تھا۔ بغیر ماہم کو دیکھے اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارسلان نے ماہم کو کبھی آرڈر دیکھ کر کوئی کام نہیں کروایا تھا، لیکن آج ماہم نے ارسلان کے لہجے میں ایک عجیب سرد پن محسوس کیا تھا۔ 5 منٹ میں ماہم نے کافی بنا کر ارسلان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ ارسلان ونڈو میں کھڑا باہر لان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نیوی کلر کا کوٹ بیڈ پر پڑا ہوا تھا جو آج اس نے پارٹی میں پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنی وائٹ شرٹ کا پہلا بٹن کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ اپنی شرٹ کو دونوں آستینے کہنی تک موڑے وہ کھڑکی سے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ ماہم نے کافی کا کپ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر جانے لگی جب اپنے اب سے آتی آواز نے ماہم کے قدم وہیں منجمد کیے تھے۔ نمبر تو تم نے لے لیا ماہم، اور اپنا بھی دے دیا۔ اب تم اس کے ساتھ ڈیٹ پر اسلام آباد جاؤ گی یا وہ یہاں فیصل آباد آئے گا؟ ارسلان نے اپنے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں طنز کیا۔ ماہم نے پلٹ کر ارسلان کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ ماہم، ویسے تم یہ سب کچھ کر کیسے لیتی ہو؟ مطلب اتنے کم وقت میں تم کیسے کسی بھی مرد کی توجہ حاصل کر لیتی ہو؟ میں تو آج تم سے بہت امپریس ہوا۔
सीरियसली, अरसलान का अंदाज जिस कदर पुरसुकून था, अल्फाज उतने ही आग के वर्क में लिपटे थे। अरसलान की बातें, उसके अल्फाज, माहम को लगा उसके कान कुछ गलत सुन रहे हैं। उसे अपनी समात पर शुबा हुआ। मैंने तो खामखा ही तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जाने देना चाहिए था। कम अज़ कम मेरे साथ साथ घर के बाकी अफराद भी तुम्हारे इश्क की कोई दास्तान सुन ही लेते। अरसलान ने थोड़ा अफसोस करते हुए कहा। माहम की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो इसे कुछ कहती। माहम तो बस बेयकीनी से खड़ी अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात सुन रही थी। हाँ, आंखें ज़रूर अश्कवार थीं, वरना समात तो साथ ही नहीं दे रही थी। वो तो बस अरसलान का लहजा देख रही थी, उसके अनाबी होंठों से निकलने वाले अल्फाज समझने की कोशिश कर रही थी। माहम, प्लीज़ ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। अपने ये आंसू अपने उन आशिकों को दिखाना जिनसे तुम फ़ोन पर बातें करती हो। मुझ पर तुम्हारे इन आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। अरसलान ने अपना रुख खिड़की की तरफ दोबारा मोड़ लिया और कतरे बेजारी से माहम के आंसुओं पर तंज किया। माहम अपने अंदर आंसुओं के फंदे को रोकते हुए कुछ कहने की कोशिश की तो उसे अपनी आवाज़ के चले जाने का गुमान हुआ। माहम ने एक हिचकी लेते हुए अपने आंसू साफ किए थे। बड़ी हिम्मत करते हुए बोलने की कोशिश की तो आवाज़ फिर भी रिंधी हुई ही निकली। आप ये क्या कह रहे हैं अरसलान? मैंने कुछ नहीं किया। शट अप। तुम्हें मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ, अंधा दिखाई देता हूँ कि तुम जो मर्ज़ी करोगी और मुझे दिखाई नहीं देगा। किस चीज़ की कमी थी तुम्हें इस घर में माहम, जो तुम इस तरह के कामों में पड़ गई हो? बोलो, जवाब दो। आई नीड आंसर नाउ, टेल मी। अरसलान गुस्से से धाड़ा था। अरसलान के सर में शदीद दर्द हो रही थी। उसे लगा कि ये सब सोचते हुए उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। माहम, जिसने हिम्मत करके अपनी सफाई में कहने के लिए चंद लफ्ज़ इकट्ठे किए थे, उसके इस तरह चिल्लाने पर वो सब बिखर गए, गुम हो गए कहीं। अब उसके पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। कितने चेहरे हैं माहम तुम्हारे? तुम वो हो जो तुम मेरे सामने हो, तुम वो हो जो घर वालों के सामने हो, या फिर तुम वो हो जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा। आखिर वाली बात पर अरसलान गुस्से से चिल्लाया था। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता ना रखूं, तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं। और रही बात इस मंगनी की, तो तुम फिक्र ना करो, इस बार मैं सब कुछ ख़त्म करके जाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम करना जैसे मर्ज़ी अपने आशिकों से बातें, उनसे मुलाकातें। अरसलान ने माहम की तरफ देखते हुए बहुत तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। माहम ने उसकी मंगनी तोड़ने वाली बात पर एक झटके से सर उठाया था और बेयकीनी से अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो इसे ही देख रहा था। तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए माहम। अरसलान हैदर से तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। जो तुम चाहती थी वो कितनी आसानी से हो गया। चेहरा इतना खूबसूरत और किरदार, अरसलान ने तंज की आखिरी हदों को छूते हुए कहा, बग़ैर ये सोचे समझे कि जो सामने खड़ी है उसके पास भी दिल है, वो भी इंसान है। जो ज़रबे वो उसके दिल और दिमाग पर लगा रहा था, उसका उस पर क्या असर होगा? माहम में कुछ मज़ीद सुनने की हिम्मत ना थी, इसलिए अपने कदमों को घसीटती हुई वहाँ से भागने के अंदाज में कमरे से बाहर निकली थी। अरसलान ने कॉफ़ी का कप ज़ोर से ज़मीन पर मारा था। दोनों हाथों में अपना सर पकड़े बेड पर बैठा था। उसे माहम के यूं चुपचाप चले जाने पर बेइंतहा गुस्सा आया था। क्या उसने खुद उसे बोलने का मौका दिया था? उनके घर के दरवाजे ऐसे थे कि कमरे की आवाज़ बाहर नहीं जाती थी, वरना जितने गुस्से में वो बोल रहा था सारा घर इकट्ठा हो जाता। माहम ने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया, अपना स्टॉलर खींचकर अपने सर से उतारा, अपने पैरों में पहनी हील्स से अपने पाँव आज़ाद करते हुए अपना जूता दूर फेंका। माहम को इस वक्त अपने आप से शदीद वहशत हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो इस घर से कहीं भाग जाए, जहाँ पर
وہ کبھی ارسلان کی شکل تک نہ دیکھے۔ کیا ارسلان نے اسے اپنی نظریں اٹھانے کے قابل چھوڑا تھا؟ ماہم کو اپنی بے بسی پر شدید غصہ آیا۔ کیوں اس نے ارسلان کا گریبان نہیں پکڑا؟ کیوں اس نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ہوتا کون ہے، اس کے کردار پر بات کرنے والا؟ کیوں اس نے اس سے نہیں پوچھا وہ کس بنیاد پر اسے بد کردار کہہ رہا ہے؟ کیا میں اتنی بے مول تھی ارسلان کی نظروں میں، جو اس نے اسے 1 منٹ میں ذلیل کر دیا؟ کیا میں اسی کے قابل تھی؟ وہ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں۔ کیوں میری زبان نہیں چلی اس وقت؟ کیوں نہیں میں اپنے حق میں بولی؟ کیوں میں نے اسے اپنے کردار پر بات کرنے دی؟ ماہم شیشے کے آگے کھڑی غصے سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ماہم کو اپنی ذات سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ تیرے دستے ستم کا عجز نہیں، دل ہی کافر تھا جس نے آہ نہ کی۔ تمہیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے ماہم عادل۔ جب اپنے کردار کی حفاظت نہ کر سکی تو کیا فائدہ تمہاری اس زندگی کا؟ ماہم کو آج پہلی دفعہ اپنی ذات سے بے انتہا چڑ ہو رہی تھی۔ وہ کیوں ہمیشہ ارسلان کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی، یہ بات ماہم کو آج تک سمجھ نہیں آئی، اور وہ کسی اور پر غصہ یا نفرت کرنے کی بجائے اپنی ذات سے نفرت کر رہی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا تو اپنی بے بسی پر، اسے غصہ آ رہا تھا تو اپنے دل پر۔ وہ ارسلان سے محبت کرتی تھی، آج سے نہیں تب سے جب اس کی دادی نے ان کے درمیان رشتہ قائم کیا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ ہی ارسلان کے سامنے جھکا تھا، لیکن آج ماہم بکھری تھی، آج ماہم ٹوٹی تھی۔ اسے اپنی محبت سے، اپنی پسند سے، اپنی فیلنگز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے آج ارسلان حیدر سے بے شمار نفرت ہوئی تھی، جس نے اس کی اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ آپ مجھ سے کیا منگنی توڑیں گے ارسلان؟ آج ماہم عادل خود آپ کو اپنے دل سے نکالتی ہے، آپ سے ہر طرح کا رشتہ ختم کرتی ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں و دماغ سے آزاد کرتی ہوں۔ اب جو مرضی ہو جائے، میں مرنا پسند کروں گی مگر آپ سے شادی کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گی، ماہم نے پرعزم لہجے میں روتے ہوئے کہا۔ آج ارسلان کے لہجے نے ایک نئی ماہم تشکیل دی تھی جس کا ارسلان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ارسلان صبح 6 بجے ہی گھر سے نکل گیا، کسی کو بھی بتائے بغیر۔ ناشتے پر دادی نے ماہم کو بلانے بھیجا تو اس نے سر درد کا بہانہ کر کے آنے سے انکار کر دیا۔ گھر کے سب بڑوں نے ماحول میں ایک عجیب سا سرد پن محسوس کیا تھا۔ ارسلان کبھی بھی بغیر بتائے گھر سے نہیں نکلتا تھا، اور ماہم نے آج تک کبھی کسی بڑے کی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ دادی کو برا لگا تھا ماہم کا انکار کرنا، لیکن نورین بیگم نے فوراً ہی ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا ماں ہم لوگ رات بہت دیر سے آئے تھے، تھک گئی ہوگی، اس لیے ریسٹ کرنے دیں۔ حیدر صاحب نے فوراً نورین بیگم کی بات کی تقلید کی ماں کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن دادی جان تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ امی ناشتہ رہنے دے، میں لیٹ رہی ہوں، بس چائے پیوں گی۔ امل اپنے کمرے سے ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو کر نکلی تھی، نیچے لاؤنج میں آ کر اپنی کتابیں ٹیبل پر رکھی اور اپنا سفید بے داغ کوٹ پہننے لگی۔ بالوں کو آج بھی آدھے کیچر میں مقید کیے اور آدھے کھلے چھوڑے تھے، چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا۔ اب وہ اپنی ریسٹ واچ پہن رہی تھی جب اس کی امی کچن سے باہر آئی۔ ویسے تم خود ڈاکٹر ہو اور روزانہ اپنے مریضوں کو ناشتہ کرنے کی تلقین کرتی ہو، لیکن اپنا حال دیکھ لو۔ طاہرہ بیگم نے اسے تھوڑی شرم دلانی چاہی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں، میں بس لیٹ ہو رہی ہوں، لائیں آپ کی خوشی کی خاطر تھوڑا سا کھاؤں گی، امل کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر گئی اور وہاں سے بریڈ کا ایک پیس اٹھایا۔ اس پر تھوڑی سی جیم لگانے کے بعد اسے فوراً فولڈ کر کے ہاتھ میں پکڑا۔ ٹیبل سے اپنی باکس اور بیگ اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ اس کے موبائل پر ڈاکٹر حمزہ کی یہ چوتھی کال تھی۔ اللہ حافظ امی، امل نے دروازے کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ امل چائے تو پی جاؤ،
کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ بات تو سنو۔ طاہرہ بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دیتے ہی رہ گئی، لیکن وہ ایسی ہی تھی، کام کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے لگائے جس سے باہر موجود دھوپ کا اندر داخل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اے سی کی خنکی نے ماحول کو خوابناک بنا رکھا تھا۔ تقریباً دوپہر 2 بجے کا وقت تھا، لیکن کمرے میں موجود تاریکی اور پرسکون ماحول سے رات کا ہی گماں ہو رہا تھا۔ ایسے میں بیڈ پر پڑا وجود دنیا جہان سے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا تکیے کے پاس پڑا موبائل دوبارہ بجنے لگا تھا، اور یہ کوئی 20ویں دفعہ تھا۔ اس نے تنگ آ کر مندی مندی آنکھوں سے کال ریسیو کی، موبائل اپنے کان پر رکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید اس کا ابھی ابھی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گڈ مارننگ ڈیئر، کسی کی چہکتی ہوئی آواز موبائل اسپیکر میں گونجی۔ زہرا نے اپنی نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا، کون؟ وہ شاید غنودگی میں ہونے کی وجہ سے آواز نہیں پہچان پائی تھی۔ کتنا سوتی ہیں آپ زہرا؟ مجھے تو لگا تھا کہ میں ہی سب سے لیٹ اٹھتا ہوں، مگر آپ نے تو میرا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے تھوڑے شوخ انداز میں کہا، آپ ہیں کون اور کیوں صبح صبح میری نیند خراب کر رہے ہیں؟ زہرا نے اب بیزاری سے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں۔ آئی ایم اے سیکرٹ، گیس می، کسی نے خوبصورت مسکراہٹ چہرہ پر لاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ آپ جیسے لوفر اور بدتمیز لوگوں کو گیس کروں۔ پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے لیتے ہیں، بندر نہ ہو تو۔ زہرا کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ بھائی نیند جو خراب ہوئی تھی میڈم کی، اف، اتنا غصہ، اور میں آپ کو بندر کہاں سے لگتا ہوں؟ اب اتنے ہینڈسم بندے کو آپ بندر بولیں گی تو یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے نا۔ دوسری طرف موجود شخص کو بندر کا القاب بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ آپ سیدھی طرح اپنا نام بتا دیں، ورنہ میں آپ کا نمبر بلاک کرنے لگی ہوں۔ عجیب پاگل شخص ہے، آپ فضول میں میری نیند خراب کر دی۔ میرے سامنے ہوتے نا تو میں آپ کا منہ توڑ دیتی، بدتمیز۔ زہرا اب اٹھ کر بیٹھ گئی اور شدید غصے میں تھی۔ وہ ایسی دھمکیاں صرف فون پر ہی دے سکتی تھی، جبکہ اس کی بہادری تو آپ لوگ ماضی میں ملاحظہ کر ہی چکے ہیں، جب وہ گم ہو گئی تھی۔ آپ مجھے کہاں کہاں سے بلاک کریں گے؟ میرے تو سب راستے ہی آپ تک آتے ہیں میڈم۔ مجھے دیکھنے کے بعد آپ پچھتائیں گی کہ کیوں میں نے اتنے ہینڈسم لڑکے کو بلاک کیا۔ سوچ لیں، نقصان صرف آپ کا ہی ہے۔ دوسری طرف موجود شخص نے اسے بہت بڑے نقصان سے آگاہ کیا تھا۔ بھاڑ میں جائے آپ میری طرف سے، بدتمیز۔ زہرا نے غصے سے موبائل سوئچ آف کر کے سائڈ ٹیبل پر پھینکا اور بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی۔ سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ پتہ نہیں یہ لوگ فارغ ہی ہوتے ہیں جو ایسے ہی کسی کو بھی گڈ مارننگ گڈ نائٹ کے میسیجز کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کہیں کے ہیرو سمجھتے ہیں، بندر نہ ہو تو۔ زہرا مسلسل بڑبڑا رہی تھی، اور اسی بڑبڑاہٹ میں اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تو اس کی موٹی موٹی آنکھیں حیرت سے اور پھیلی تھیں۔ گھڑی پر سوئی 2 بجا رہی تھی۔ زہرا کو یقین نہ آئے کہ وہ آج اتنی لیٹ اٹھی ہے۔ زہرا کو یاد آیا کہ کل ساری رات اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ وہ صبح 4 بجے تک کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر اس نے ایک کی بجائے 2 سلیپنگ پلز کھائی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اب تک بے خبر ہو کر سو رہی تھی۔ زہرا نے جلدی سے الماری سے اپنا ایک سوٹ نکالا اور جلدی سے فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ عائشہ نے 2 دفعہ میڈ کو بھیجا تھا زہرا کو بلانے، لیکن میڈ نے بتانے پر کہ وہ گہری نیند میں سو رہی ہیں، اس لیے عائشہ نے دوبارہ میڈ کو نہیں بھیجا۔ اسے لگا شاید وہ رات کو دیر سے سوئی تھی، جو وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ فیصل صبح 9 بجے ہی آفس چلے گئے تھے۔ احسن بھی کالج سے آنے والا تھا، اس لیے عائشہ لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حدید تقریباً 2 بجے ہی یونیورسٹی سے آ گیا تھا اور اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بے صبری سے
ہانیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے پہلے حدید کبھی اتنا کنوینس نہیں ہوا تھا۔ آج اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، کسی کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر، کسی کے ملنے سے پہلے ہی بچھڑ جانے کا خوف۔ مل کر بچھڑ جانے سے ڈر لگتا ہے، دل کے ٹوٹ جانے سے ڈر لگتا ہے، یا اس کا کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ماضی۔ وہ یہ سب کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا جب سے اسے ہانیہ کا میسج آیا تھا کہ اس نے احسن سے ساری انفارمیشن لے لی زہرا کے بارے میں۔ اور بھائی یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تب سے ہی وہ پریشانی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ ہانیہ کالج سے آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی، اپنا بیگ صوفے پر اچھالا تھا اور صوفے کے کنارے بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہی تھی جب حدید اندر داخل ہوا اور ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے صوفے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ احسن نے سب کچھ بتا دیا ہے نہ تمہیں؟ کون ہے یہ احمد اور اس کا زہرا سے کیا تعلق ہے؟ حدید نے بے صبری سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کیے۔ کام ڈاؤن بھائی، میں ابھی کالج سے آئی ہوں۔ یہ نہیں کہ بہن باہر اتنی گرمی سے آئی ہے، اسے ایک گلاس پانی ہی پلا دے۔ آپ ہیں کہ آتے ہی شروع ہو گئے؟ ہانیہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ تم چاہتی ہو کہ حدید مصطفیٰ تمہیں پانی پلائے؟ حدید نے حیرانی سے انگلی کی مدد سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو زہرا آپی کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں، ہانیہ نے اپنے ساکس شوز کے اندر رکھتے ہوئے کہا۔ حدید کچھ بھی کہے بغیر اٹھا، ہانیہ کے کمرے میں پڑی چھوٹی فریج سے اورنج جوس نکالا، سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا، اس میں اورنج جوس ڈالا اور بڑے ضبط سے مسکراتے ہوئے ہانیہ کے سامنے رکھا اور خود واپس اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھ گیا۔ حدید اپنی زندگی میں آج پہلی دفعہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اتنا متجس تھا اور اپنے دل کی عجیب سی کیفیت سے پہلی دفعہ روشناس ہوا تھا۔ ہانیہ نے ایک ہی سانس میں سارا گلاس خالی کیا اور اپنا رخ حدید کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ اب کچھ بولو بھی، حدید نے بے صبری سے کہا۔ بھائی ایکچولی زہرا آپی اپنے کزن احمد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ حدید کو لگا کہ اس کا دل دھڑکنے سے پہلے ہی بند ہو جائے گا، اس کے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ ان کی شادی اپنے کزن احمد سے ہونے والی تھی۔ مہندی والی رات احمد نے زہرا آپی کو کال کر کے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ حدید بس پلک جھپکے ہانیہ کی بات سن رہا تھا۔ اس نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے زہرا آپی سے شادی پر انکار کر کے کسی اور سے شادی کر لی۔ ہانیہ نے اداسی سے کہا۔ بس یہی بات ہے یا اور بھی کوئی بات ہے؟ حدید کو اپنا دل واپس دھڑکتا ہوا محسوس ہوا، یعنی اس نے زہرا کو کھویا نہیں تھا، وہ اسی کی تھی، وہ اسے حاصل کر سکتا تھا۔ جی ایک اور بات بھی ہے۔ ہانیہ نے تھوڑی پریشانی سے حدید کی طرف دیکھا تھا جو یک ٹک اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ حدید کو اس کا سیریس چہرہ دیکھ کر پھر سے دل پر اداسی چھاتی محسوس ہوئی۔ وہ نہ زہرا آپی احمد سے بے پناہ محبت کرتی ہیں اور وہ اسے کسی قیمت پر بھولنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ حدید نے ایک لمبا سانس خارج کیا تھا، جیسے اپنے اندر کا سارا ڈر پریشانی اپنے ذہن سے جھٹک دی ہو۔ حدید اس کی بات سن کر سا مسکرایا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھول جائے گی، وہ احمد سے صرف یک طرفہ محبت کرتی ہے۔ صرف یک طرفہ محبت؟ میری محبت اس کی یک طرفہ محبت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسے حدید مصطفیٰ کی محبت احمد تو کیا کبھی اس کا نام تک یاد نہیں آنے دے گی۔ حدید اپنی بات کہہ کر مسکراتا ہوا بلکہ گنگناتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آمین۔ ہانیہ نے دل سے دعا کی تھی کہ زہرا صرف حدید کو ہی ملے۔ وہ اس کی آنکھوں میں زہرا کے لیے محبت دیکھ سکتی تھی۔ اسے خود بھی چند دنوں میں معصوم سی ڈری سہمی زہرا بہت پسند آئی تھی۔ اسلام آباد کی سڑک پر ایک کالے رنگ کی مہنگی ترین گاڑی دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔
गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी लड़की, जिसने ब्लू जीन्स पर वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था, अपने घुंघरियाले बाल अपने दाएं कंधे पर एक साइड को डाले, वाइट कलर का दुपट्टा लापरवाही से गले में लिए, सिल्वर हील्स पहने, ऑरेंज कलर की लाइट लिपस्टिक लगाए, आँखों में ब्लैक गॉगल्स लगाए, एक टांग पर दूसरी टांग जमाए बैठी अनाया मुराद कोई खूबसूरती का मुजस्मा मालूम होती थी। गाड़ी मतलूबा जगह पर रुक गई थी, जहाँ से मुतवस्सित तबकाल के लोगों के घरों का आगाज़ होता था। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर गर्दन मोड़कर पिछली सीट पर बैठी अनाया को मुखातिब किया, मैम हम पहुँच गए हैं। मगर वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब क्या करें? ड्राइवर ने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए कहा, वो यहीं आएगा, मेरी उससे बात हुई है। आप एक काम करें, बाहर वेट करें। अनाया ने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते हुए तहमकाना अंदाज में कहा। ओके मैम। ड्राइवर ने फ़ौरन ही सर हिलाते हुए गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा हो गया और अनाया अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज करने लगी। 5 मिनट बाद एक कम लड़का, जो कि 16-17 साल का मालूम होता था, रफ लिए हुलिये में आम सी शक्ल का, अनाया की विंडो के पास झुका था और उसे नॉक किया था। अनाया ने शरीयत से गर्दन उठाकर उसे देखा था और मुस्कुराते हुए उसे अंदर बैठने की इजाज़त दी थी। वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा था और उसे सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम मैम साहब, कैसी हैं आप? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम। ये मैम साहब किसको बोला? कितनी दफ़ा मना किया है तुम्हें? मुझे इस नाम से ना पुकारा करो, मेरा नाम अनाया है, तुम मुझे अनाया आपी कह लिया करो। अनाया ने इसकी सलाम का जवाब देकर खफकी से कहा, माफ़ कीजिएगा बेगम साहिबा, आइंदा नहीं कहूँगा, मेरा मतलब है अनाया आपी। उस लड़के ने अनाया को नाराज़ होते देखते ही फ़ौरन सॉरी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बेगम साहिबा कहने पर जब अनाया ने उसे घूर कर देखा था तो वो फ़ौरन तसीह की। स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अनाया अपना रुख उसकी तरफ करके बैठ गई और पूरी तवज्जो से पूछने लगी, आपकी मेहरबानी है, आपने किसी चीज़ की कमी ही नहीं होने दी। जिसके पास आप जैसा मसीहा हो, उसे किसी और चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। वो रूहानसा सा हो गया था और आंखें यकदम नम हुई थी। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, जो करते हैं अल्लाह ताला करते हैं। मैं तो एक आम सी इंसान हूँ। हमें जो भी मिलता है इस दुनिया में वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मिलता है। बस वो अल्लाह के बनाए मुख्तलिफ़ वसीलों से हम तक पहुँचता है। समझ गए? आइंदा मुझे क्रेडिट देने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना, जिसने मुझे तुम्हारा वसीला बनाया। ओके? अनाया ने एक गैर मर्ई नुक्ते को देखते हुए कहा और आखिर में उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। वो लड़का भी अपनी नम आंखें साफ करते हुए मुस्कुराया था। अनाया ने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला था और उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे उसने बेहद शुक्राना अंदाज में थोड़ा झिझकते हुए थामा था। अहद, इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा पैसे डाले हैं। इस महीने डॉक्टर ने काफ़ी महंगी दवाएं लिख दी थी, तुम वो सब ले आना और अपनी अम्मी का एक दिन का भी नागा ना करवाना। ओके? इंशाल्लाह अगले महीने मैं उनका ऑपरेशन भी करवा दूंगी, फिर वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। अनाया ने उसे तलकीन करते हुए कहा। अल्लाह आपको बहुत दे अनाया आपी, इतना कि आपसे संभाला ना जाए, आप बहुत रहमदिल हैं। अहद ने तशक्कुर में डूबी आवाज़ में उसे दुआ दी। आमीन। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखो, मैं बहुत जल्द घर का चक्कर लगाऊंगी। अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दो। अल्लाह हाफ़िज़। अनाया को इस पर हमेशा ही से बहुत तरस आया था। उसकी नम आंखें देखकर अनाया का दिल खुद रोने को तैयार था। अनाया ने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई थी। अहद भी उसे अल्लाह हाफ़िज़ कहकर जा चुका था। अहद के जाने के बाद ड्राइवर गाड़ी में आकर बैठा था और गाड़ी स्टार्ट करने लगा था।
गाड़ी ओल्ड एज होम की तरफ ले चलो। 5 मिनट के बाद ड्राइवर को अनाया की नम आवाज़ सुनाई दी। ड्राइवर सर हिलाता हुआ ओल्ड एज होम की तरफ गाड़ी को टर्न करने लगा। अनाया ने अपना सर सीट पर टिका दिया और बेइख्तियार ही उस आहद को याद करने लगी जो इसे पहली दफ़ा मिला था। 1 साल पहले अनाया अकेली ड्राइव करती हुई घर जा रही थी जब आहद बुरी तरह से उसकी गाड़ी से टकराया था और बेहोश होकर गिर गया था। अनाया ने वहां पर इकट्ठे हुए लोगों की मदद से इसे अपनी गाड़ी में डाला था और फौरन हॉस्पिटल लेकर गई थी। आहद के कपड़े काफ़ी बोसीदा और पुराने थे। चेहरे पर आंसुओं की लकीरें वाज़ेह थीं। आम सी शक्ल का ये लड़का अनाया मुराद को बहुत मज़लूम लगा। आहद को पहले ही बेतहाशा बुखार था जिसकी वजह से वो इसकी गाड़ी से टकराते साथ ही बेहोश हो गया था। 2 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद आहद को होश आई थी। अनाया तो रोने वाली ही हो गई थी। आहद को होश में देखकर फ़ौरन उसके पास आई थी और उसकी तबीयत पूछने लगी। आहद ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया था, बस दोनों आँखों पर हाथ रख कर रोने लग गया था। वो बहुत देर तक रोता रहा और अनाया के बार बार पूछने पर कुछ देर बाद आंसुओं से भीगी आवाज़ में बोला, क्या आप मुझे नौकरी दिलवा सकती हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है, हमने कल से कुछ नहीं खाया। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा, आप प्लीज़ मुझे कोई नौकरी दिलवा दें। वो अपनी बात के दौरान मुसलसल रो रहा था। अनाया बहुत रहमदिल थी। उसे यूँ रोता देखकर अनाया को बहुत तकलीफ़ हुई थी। उसको सबसे ज़्यादा इस बात ने इसकी तरफ मुतवज्जा किया था कि अभी इस बच्चे की पढ़ने की उम्र है और वो नौकरी करने की बातें कर रहा है। उसने कल से कुछ नहीं खाया। कोई कैसे इतनी देर तक भूखा रह सकता है? अनाया को नहीं पता चला कब रोते बिलखते आहद की बातें सुनते हुए उसकी आंखों से भी आंसू रवां हुए थे। गुरबत नाम की सही तारीफ़ अनाया मुराद को आहद से मिलने के बाद पता चली थी। अनाया ने अपने आंसू साफ करते हुए आहद को चुप करवाया था। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर उसके घर ले गई थी जहाँ पर आहद से बड़ी 2 बहनें थीं और बिस्तर पर लगी उनकी बीमार माँ। अनाया को उनकी हालत देखकर बेतहाशा तरस आया था। उसका दिल चाहा वो इन सब को उठाकर अपने बंगले नुमा घर में ले जाए। अनाया मुराद ने भला ऐसी दुनिया कहाँ देखी थी? आहद के सर पर बाप का साया नहीं था। उस घर की कफालत करने वाला कोई नहीं था। बस उस दिन से लेकर आज तक अनाया ने अपनी आहद की फैमिली का सारा खर्च खुद उठाया हुआ था। वो आहद की अम्मी का इलाज करवा रही थी। इस शहर के सबसे महंगे डॉक्टर से उसकी बड़ी बहन की मंगनी हुई थी, जिसकी शादी की जिम्मेदारी भी अनाया ने अपने नाजुक कंधों पर ली थी। अनाया को ये सब करके बहुत सुकून मिलता था, वो सुकून जो इसे आज तक नहीं मिला। अनाया ओल्ड एज होम जाती और वहाँ पर उन बदनसीबों की जन्नतों के साथ अपना वक्त गुजारती जो अपने वालिदैन से तंग आकर उन्हें यहाँ छोड़ जाते। अनाया के पास पैसा बहुत था, नहीं था तो एक ज़हनी सुकून, नहीं था तो उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए वक्त। वो अपना ज़्यादातर वक्त इन्हीं लोगों के पास गुजारती थी जिनसे इसे खुशी मिलती थी। अमल अपने कमरे में मगरिब की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी जब उसे बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। अमल फ़ौरन ही अपने कमरे से निकली थी और नीचे लाउंज की तरफ अपनी अम्मी को आवाज़ें देती पहुंची थी। हमाद लाउंज में पड़ी चीज़ें उठा कर नीचे फेंक रहा था। अमल की अम्मी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी तो उसने पूरी कुव्वत से उन्हें धक्का दिया था, जिससे उनका सर लाउंज में पड़े कांच के टेबल से टकराया था। अमल सीढ़ियों में खड़ी बेयकीनी से ये सारा मंजर देख रही थी। ताहिरा बेगम जैसे ही टेबल पर गिरी थी, अमल फ़ौरन उन्हें पुकारते हुए उनकी तरफ लपकी थी। अमल अपनी अम्मी को उठाने के लिए उनके पास नीचे कारपेट पर बैठने लगी थी जब हमाद ने अमल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था और बाहर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया।
چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ امی امی دیکھیے، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ امل کا دوپٹہ جو اس نے اپنے سر پر اوڑھا ہوا تھا وہ اس کی بازو پر ڈھلک گیا تھا۔ طاہرہ بیگم کے ماتھے پر کافی چوٹ لگی تھی، جس سے خون تو نہیں بہہ رہا تھا، لیکن ایک گہرا نشان ضرور ان کی پیشانی پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنی چوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر اس کی طرف آئی تھی اور حماد کی گرفت سے امل کی بازو چھڑوانے لگی۔ امل حماد سے بے حد خوف زدہ تھی۔ وہ اس سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ اس شخص کی آنکھوں سے حیوانیت ٹپکتی تھی۔ چھوڑو، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تم لوگ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آخر ہم لوگوں نے بگاڑا کیا ہے؟ وہ مسلسل حماد کی بازو پر مار رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ حماد کی گرفت 1 منٹ کے لیے ڈھیلی ہوئی تھی، جس سے امل فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی امی کے پیچھے چھپ گئی اور ان کے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ امل کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ واہ امل، مجھ سے ڈر کر چھپی بھی تو کہاں؟ اپنی بوڑھی ماں کے پیچھے، جو صرف میرے ایک دھکے کی مار ہے۔ کوئی سہارا تو مضبوط لے کر آؤ۔ اس نے اپنی بات کہتے ہوئے ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ جن کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہ ہو وہ اتنے نخرے نہیں دکھایا کرتے۔ چلو شاباش، اب کوئی ضد نہیں کرنی، چپ چاپ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں اپنی امانت کو لینے آیا ہوں۔ حماد نے یہ کہتے ہوئے طاہرہ بیگم کو دھکا دیا۔ ان کے پیچھے کھڑی امل کی بازو دبوچی اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ امل سے سکتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ سامنے موجود شخص اگر انسان ہوتا تو ضرور اس یتیم پر ترس کھاتا، مگر وہ صرف جانور تھا۔ حماد اسے سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہا تھا جب پیچھے سے کسی نے اس کے کالر سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کی؟ اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ابراہیم صاحب نے غصے سے اس کا کالر جھنجھوڑا تھا اور دھاڑے تھے۔ حماد 2 قدم پیچھے لڑکھڑایا تھا۔ ابراہیم صاحب کے پیچھے موجود گارڈز نے حماد کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور اسے فوراً وہاں سے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ طاہرہ بیگم بھاگتی ہوئی امل کے پیچھے آئی تھی اور اسے زمین پر گرا دیکھ کر خود بھی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ساتھ لگایا اور چپ کروانے لگی۔ اس وقت کوئی امل کو دیکھتا اور اس کا موازنہ اس امل سے کرتا جو ایک پر اعتماد ڈاکٹر تھی، جو ہر روز اپنے مریضوں کو حالات سے لڑنے کا درس دیتی تھی، زندگی کو جینا سکھاتی تھی، آج خود بکھری ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسی وقت مر جائے۔ اس قدر ذلت کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اندر سے ایسی ہی تھی، ٹوٹی ہوئی، اپنے حالات سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، مگر اس کی آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ابراہیم صاحب نے امل کے سر پر پیار دیا تھا اور اسے پیار سے نیچے اٹھا کر اندر لے کر گئے تھے۔ صوفے کے پاس گرا امل کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر دیا تھا اور اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ وہ تو بس رو رہی تھی اور اپنے دل میں اللہ سے پوچھ رہی تھی کہ میری زندگی میں اور کتنا ذلیل ہونا باقی رہ گیا ہے، کس کس کے سامنے مزید رسوا ہونا باقی رہ گیا ہے؟ کیا اسے موت بھی نہیں مل سکتی؟ ان سب سے چھٹکارا۔ طاہرہ بیگم نے روتے ہوئے ابراہیم صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں بھائی؟ اگر آج آپ نہ ہوتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ وہ ان کی بے حد تشکر تھی۔ ابراہیم صاحب ان کی زندگیوں میں کسی مسیحا سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے آج تک ایسے ہی ان کی مدد کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، میں تو ایک میٹنگ میں بزی تھا جب مجھے آپ کے گارڈز کی کال آئی۔
میں تو وہاں سے فوراً ہی سب کچھ چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن پھر بھی مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ ابراہیم صاحب نے پیار سے امل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، ہم آپ کے ہمیشہ سے شکر گزار ہیں بھائی صاحب، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے ہم لوگ کہاں ہوتے۔ طاہرہ بیگم نے متشکر ہوتے ہوئے ان سے کہا، ایسے مت کہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، میں تو بس اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرا دوست اس دنیا سے جاتے ہوئے مجھے دے کر گیا تھا۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگ یہاں نہیں رہیں گے، میرے ساتھ میرے گھر چلیں گے۔ ابراہیم صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن بھائی صاحب، طاہرہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا جسے ابراہیم صاحب نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، آپ لوگ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ اصغر علی کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے بیٹے کو جیل بھجوایا ہے، وہ یقیناً آپ لوگوں کو تنگ کرنے یہاں آئے گا۔ پلیز بھابھی، اب کوئی سوال جواب نہ کریں، بس میرے ساتھ چلیں آپ لوگ۔ چلو امل بیٹا، اٹھو، جاؤ، جا کر اپنا اور اپنی امی کا ضرورت کا سامان پیک کر لو، باقی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ ابراہیم صاحب نے مسکراتے ہوئے امل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امل نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد اپنا سامان کے ساتھ باہر آئی۔ وہ بالکل خاموش تھی، شاید اب وہ مزید اپنے حالات سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ابراہیم صاحب نے اپنے گارڈز کو بلوا کر سامان گاڑی میں رکھوایا، گھر کو لاک لگایا اور ان کے ہمراہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ جانے عمل کی آزمائشیں آج ختم ہوئی تھیں یا شروع ہوئی تھیں۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں آ کر رکی۔ امل اور طاہرہ بیگم ابراہیم صاحب کے ہمراہ ہی گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ سائرہ بیگم مصروف سے انداز میں ملازم سے ڈنر کی تیاری کروا رہی تھیں۔ ابراہیم صاحب کے آواز دینے پر کچن سے باہر نکلی تھی۔ امل اور طاہرہ بیگم کو دیکھ کر اس وقت وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی تھی، پھر فوراً ہی آگے بڑھ کر ان سے گلے ملی، امل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انہیں امل بہت پسند تھی، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح وہ اس کا خیال کرتی تھی۔ سائرہ، آپ بھابھی کو اور امل کو ان کے رومز دکھائیں اور آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ ابراہیم صاحب نے بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ سائرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کوئی کہنے کی بات ہے، ان کا اپنا گھر ہے۔ آؤ بیٹا امل، آئیے بھابھی آپ بھی، میں آپ کو آپ لوگوں کے کمرے دکھا دیتی ہوں۔ سائرہ بیگم امل کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے گھر کے دوسرے پورشن میں لے کر گئی، جبکہ اوپر والے پورشن میں ہادی کے 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک ہادی کا جم روم تھا اور انہیں کے ساتھ سائرہ اور ابراہیم صاحب کا کمرہ تھا۔ سائرہ بیگم نے انہیں کمرے دکھائے اور فریش ہونے کا بول کر ملازمین سے ڈنر ٹیبل لگانے کا بولنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ابراہیم صاحب نے ہادی کا پوچھا تو سائرہ بیگم نے بتایا کہ وہ حدید کے ساتھ ڈنر کرنے باہر گیا ہے، لیٹ ہی آئے گا۔ امل نے دل میں شکر ادا کیا تھا کہ اس وقت ہادی گھر پر نہیں ہے، اگر اس کی ایسی اجڑی ہوئی حالت دیکھتا تو یقیناً اس کا مذاق اڑاتا۔ کھانے کے دوران سائرہ بیگم ہی خوش اخلاقی سے طاہرہ بیگم سے باتیں کرتی رہیں، جبکہ امل بالکل خاموش تھی۔ ریسٹورنٹ میں ایک مسحور کن ماحول تھا، میوزک کی آواز تھی جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھی۔ سب اپنی اپنی فیملی دوستوں کے ساتھ بیٹھے انجوائے کر رہے تھے۔ ہادی نے اپنی پلیٹ فنش کر کے جب اپنا سر اٹھایا تو سامنے چیئر پر بیٹھا حدید، جو اپنی پلیٹ فنش کر چکا تھا، اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ سجائے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی کے اپنی طرف دیکھنے پر فوراً کہنے لگا، تو کتنا پیارا ہے ہادی، اف، تیری یہ آنکھیں مجھے مار ڈالیں گی، خوبصورت کمینہ نہ ہو تو۔ حدید نے کسی سحر زدہ انداز میں ہادی سے کہا، اوہ بھائی، ہوش کر، میں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوں جو تم مجھے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے اور مجھے
لگ رہا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہادی نے حدید کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے آخر میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تو میری گرل فرینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حدید ڈھیٹوں کی طرح اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا اور دوبارہ بولا، تیرا دماغ نا پکا خراب ہو گیا ہے۔ اگر تو یہ سب کچھ مجھ سے بل پے کروانے کے لیے کر رہا ہے تو میں تجھے پہلے ہی بتاتا چلوں، اس کا انتظام ہو گیا ہے۔ اپنا یہ ٹھرکی پن بند کر، ہادی نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے والیٹ نکالا۔ اگر بل تو نے ہی دینا تھا تو پہلے بتا دیتا، مجھ سے فضول میں اتنا زیادہ جھوٹ بلوایا۔ حدید نے اس کی بات سن کر ایک لمبا سانس خارج کیا تھا اور واپس اپنی جوم میں آیا تھا۔ حدید کا رنگ تو تب اڑا جب اس نے ہادی کے ہاتھ میں اپنا والیٹ دیکھا۔ ہادی اس میں سے پیسے نکال کر بل کارڈز میں رکھ رہا تھا اور بغیر حدید کو دیکھے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے بھاگنے پر حدید کا صدمہ ٹوٹا تھا، یعنی ہمیشہ کی طرح وہ آج پھر ہادی ابراہیم کے ہاتھوں لٹ گیا تھا۔ حدید بھی غصے سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ہادی جو کہ گاڑی کے پاس جا کر رکا تھا، حدید نے پیچھے جا کر اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ شرافت سے بتا دے مجھے، تو نے اس بار میرا والیٹ کیسے نکالا؟ حدید نے ہادی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیوں غصہ کرتا ہے اتنا میری جان؟ اتنا غصہ کرے گا تو رنگ کالا ہو جائے گا۔ وہ جب تو ریسٹورنٹ میں آیا تھا نا اور میں تجھ سے گلے ملا تھا، تب ہی میرا ہاتھ تیرے والیٹ کو ٹچ ہوا تھا، لیکن میں نے باہر نہیں نکالا تھا، خود ہی آیا تھا باہر۔ قسم سے، ہادی نے ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹایا۔ ہادی، تو کب سدھرے گا؟ حدید نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جب تیرے بچے ہوں گے اور میں چاچو بنوں گا۔ بائی گاڈ، پھر میں اپنے پیسوں سے ڈنر کیا کروں گا۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کان میں بتایا، جیسے کوئی سیکرٹ ہو، کوئی اور سن نہ لے تو بات لیک نہ ہو جائے۔ دیکھتے ہیں، حدید نے کہتے ہوئے اپنے کاندھے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور گاڑی کی چابی اپنی پاکٹ سے نکالی۔ کہاں ہے؟ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا اور آنکھوں کے اشارے سے پوچھا تھا۔ 12 بج رہے ہیں، گھر نہیں جانا کیا؟ حدید نے اپنی ریسٹ واچ ہادی کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ تیری کون سا بیوی گھر پر انتظار کر رہی ہے؟ دیکھو کتنا اچھا موسم ہے اور روڈ پر واک کرتے ہیں۔ میرا آج گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا، ہادی نے کچھ اداسی سے کہا۔ حدید نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی کی چابی اپنی پاکٹ میں ڈالی اور اس کے ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ وہ دونوں 5 منٹ تک بالکل خاموش تھے۔ جب ہادی بولا، حدید تجھے یاد ہے جب ہم سیکنڈ ایئر میں تھے، وہاں پر ایک لڑکے نے میرے ساتھ فضول میں ہی لڑائی کی تھی اور میں نے غصے میں آ کر اس کے دانت اور آنکھیں پھوڑ دی تھی۔ تب اس لڑکے کے پیرنٹس نے پولیس میں کمپلین کی تھی، تو نے مجھے فارم ہاؤس بھجوا کر سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا اور تو 3 گھنٹے جیل بھی رہا تھا، صرف مجھے میرے ڈیڈ سے بچانے کے لیے، اور یہ بات آج تک انہیں بھی پتہ نہیں چلی۔ ہادی کافی سیریس انداز میں حدید کو ماضی یاد کروا رہا تھا۔ تجھے یاد ہے حدید، ایک دفعہ جب ہمارا ویلفیئر تھا یونیورسٹی میں اور ہم دونوں واپسی پر کافی لیٹ گھر جا رہے تھے، جب مجھ سے ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو نے وہاں پر بھی میرا نام نہیں آنے دیا تھا اور سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا کہ اس وقت تو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس لڑکے کے گھر والوں نے تیرے خلاف FIR درج کروائی تھی۔ اپنے ڈیڈ کے اتنے ریسورس ہونے کے باوجود 8 گھنٹے تک جیل میں تو رہا تھا۔ تجھے AC کے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے اور تو میری خاطر 2 دفعہ جیل جا چکا ہے، صرف مجھے میری ڈیڈ کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے۔ تو نے کبھی اف تک نہیں کی۔ تو مجھ سے زیادہ آسائشوں کا عادی ہے، لیکن تو نے مجھے کبھی اس چیز کا احسان نہیں جتلایا۔ ہمیشہ غلطی میں کرتا ہوں اور تو اسے اپنے سر لے لیتا ہے۔
کوئی دوست ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا تو ہے۔ حدید کے قدم اس کے ساتھ واک کرتے کرتے رکے تھے۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا تھا جو کہ سال میں ایک آدھی دفعہ ہی اس طرح سیریس ہوتا تھا۔ حدید، ان باتوں کا مقصد، آج تجھے پھر دورہ پڑا ہے اور ویسے بھی مجھے جیل جانے کا شوق ہے، حدید نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور دوبارہ چلنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، محبت کرنے والا۔ اس نے آج تک ہادی کو اتنا دفعہ بچایا تھا جس سے ہادی خود بھی بے خبر تھا۔ ہادی ابراہیم تو جذباتی ہو کر پنگا لے لیتا تھا، لیکن اشک ہے حدید کی دوستی پر جو بعد میں اٹھنے والے طوفان کو فیس کرتا تھا اور ہادی کے نام تک نہیں آنے دیتا تھا۔ حدید، بتانا، میں سیریس ہوں، ہادی نے ضدی لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں پتا دوستی کیسی ہوتی ہے، لیکن میں تجھے کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتا، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ شاید اگر میرا کوئی بھائی بھی ہوتا تو وہ بھی مجھے آج اتنا عزیز ہوتا جتنا تو ہے۔ میرے نزدیک دوستی بے لوث ہو کر نبھائی جاتی ہے، بغیر کسی غرض کے۔ وہ دونوں آج سڑک کے کنارے کھڑے اپنے ماضی کو دہرا رہے تھے۔ ایک اس کی بے لوث محبت سے سرشار تھا اور دوسرا اس پر ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ وہ دونوں 10 سال سے اکٹھے تھے۔ آسمان پر موجود چاند بھی ان کی دوستی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے دونوں کے بال ماتھے پر بکھر رہے تھے۔ رات کے سائے آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ دوستی میں جان دینے کی باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ دونوں کتنے اچھے دوست تھے اور کون کس کے لیے کیا قربانی دیتا ہے۔ جس دوستی میں نفع نقصان دیکھا جائے وہ دوستی نہیں ہوتی، محض وقت گزاری ہوتی ہے یا لین دین کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ دوستی وہ مخلص جذبات ہوتے ہیں جو دلوں میں اگر پیدا ہو جائیں تو نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر پروان چڑھتے ہیں۔